الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلام کے ارکان میں سب سے آخری رکن حج ہے۔ حج کو فرض قرار دیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ ترجمہ: اور اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو لوگ نہ مانے تو اللہ سب دنیا سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ حج کر سکے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج کی فضیلتیں اور برکتیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور مغفرت مانگیں تو ان کو بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی فحش اور بےہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج مبرور یعنی جو خلوص سے، برائی سے بچ کر اور ٹھیک طور پر ادا کیا گیا ہو، اس کی جزا صرف جنت ہی جنت ہے۔ حج کی نقد لذتیں۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور اس کے انوار کا مرکز ہے۔ مکہ مکرمہ میں اور اس کے آس پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں ہیں، اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی، روضہ اقدس اور جگہ جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں۔ چنانچہ ایمان والے ان جگہوں پر پہنچ کر ایمانی یادوں میں کھو جاتے ہیں، شوق و محبت میں خوش ہونا، کبھی ہنسنا اور کبھی رونا۔ یہ لذتیں تو حج کرنے والوں کو دنیا ہی میں نقد مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی حج کی یہ فضیلتیں اور لذتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔